فسادی پارٹی ملک کی ترقی سے خوش نہیں، عید الفطر کے بعد وزیر اعظم نے بجلی کی قیمتوں میں کمی کا ریلیف دیا۔ اب ایک اور خوشخبری جلد آنے والی ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کی نیوز کانفرنس، کہا مہنگی بجلی کی وجہ سے لوگوں کا بجٹ متاثر ہوتا ہے، مناسب وقت میں بجلی کی قیمتوں میں کمی کی گئی۔ قیمتوں میں کمی کی ایک مخصوص ٹولے کو خاصی تکلیف ہے۔ پاکستان کو شری لنکا بنانے کا ان کا عزم پورا نہ ہو سکا، ملک میں ترقی کا پہیہ چل پڑا، اب ہمارا ملک مستحکم ہو رہا ہے۔ پیپلز پارٹی اتحادی ہے، ان سے کوئی لڑائی نہیں، بیان بازی سے کینالز کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ بلاول بھٹو کو وفاق کے سامنے اپنی باتیں رکھنی چاہیے۔ الیمین گنڈاپور کی سڑکوں پر نکلنے کی دھمکی نئی نہیں، ان کی اپنی وزارت اعلیٰ خطرے میں ہے۔ بلوچستان حکومت کا بی این پی کے لانگ مارچ کے خلاف کارروائی کا اندیا۔ ترجمان صوبائی حکومت شاہد رند کہتے ہیں کچھ عناصر ریڈ زون کو یرغمال بنانے پر بضد ہیں۔ حکومت نے اب تک صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا، مارچ کے شرکاء سے 2 مرتبہ مذاکرات ہو چکے، امید ہے مسئلہ مذاکرات سے حل ہوگا، لیکن اگر وہ ضد پر قائم رہے تو حکومت کے پاس دیگر آپشنز بھی موجود ہیں۔ ہم نے انہیں شاہوانی اسٹیڈیم سریاب روڈ تک آنے کی اجازت دی، لیکن وہ اس پر آمادہ نہیں ہوئے۔ صوبے میں اس وقت دفعہ 144 نافذ ہے، خلاف ورزی کی صورت میں قانون اپنا راستہ لے گا۔ سردار اختر خان مینگل کی کارکنان کو آج لک پاس پہنچنے کی ہدایت۔ بی این پی کا کوئٹہ کی جانب لانگ مارچ کا اعلان، پارٹی بی وائی سی کے تمام رہنماؤں کی رہائی کا مطالبہ کر رہی ہے۔ پاکستان ترقی تب کرے گا جب اقتدار میں بیٹھے قومی مجرم جیلوں میں ہوں گے۔ پی ٹی آئی رہنما اعظم سواتی کی میڈیا سے گفتگو، کہا فیصلہ سازوں کو کہتا ہوں جھوٹے مقدمات اور تشدد سے پاکستان ترقی نہیں کرے گا، ہمیں دوریوں اور ظلم کو ختم کرنا ہوگا۔ فارم 47 والے ٹاؤٹ ہیں، یہ ملک و قوم کے نمائندے نہیں، انہوں نے عدالتوں کے وقار کو برباد کر دیا، جمہوریت، آئین اور قانون باقی نہیں۔ پاکستان کی بڑی سفارتی کامیابی، پاکستان 4 سالہ مدت کے لیے اقوام متحدہ کے کمیشن برائے منشیات کا رکن منتخب۔ پاکستان کا انتخاب اقوام متحدہ کے اقتصادی اور سماجی کونسل کے انتخابات میں عمل میں آیا۔ پاکستان 2026 سے 2029 تک کمیشن نارکوٹکس اینڈ ڈرگز کا رکن رہے گا۔ پاکستان نے مختلف ممالک میں سب سے زیادہ ووٹ حاصل کیے۔ پاکستان یو این مشن کے اعلامیے کے مطابق یو این اقتصادی اور سماجی کونسل کی حمایت پر مشکور ہے۔ غیر قانونی مقیم تارکین وطن کے انخلاء کی حکومتی مہم بلا تعطل جاری ہے۔ پنجاب سے 1000 سے زائد افراد کو ہولڈنگ سینٹرز پہنچایا گیا ہے۔ ترجمان پنجاب پولیس کے مطابق 2000 سے زائد غیر قانونی مقیم غیر ملکی افراد پہلے سے ہولڈنگ پوائنٹس پر موجود ہیں۔ 203 افراد کو متعلقہ اداروں کی مدد سے ملک سے ڈیپورٹ کیا جا چکا ہے۔ اٹک سے بھی 413 افغان شہری مہاجرین کیمپ منتقل۔ آئی جی پنجاب کی غیر قانونی غیر ملکی تارکین کے انخلاء کا عمل مزید تیز کرنے کی ہدایت۔ بانی پی ٹی آئی کی 9 مئی جلاؤ گھراؤ کے مقدمات میں ضمانت کی درخواستیں سماعت کے لیے مقرر۔ لاہور ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ 10 اپریل کو سماعت کرے گا۔ بینچ میں جسٹس سید شہباز رضوی اور جسٹس طارق سلیم شیخ شامل ہیں۔ عدالت نے اسپیشل پروسیکیوٹرز کو دلائل دینے کے لیے طلب کر رکھا ہے۔ تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں نہ دینے کا معاملہ الیکشن ایکٹ میں ترامیم کے خلاف کیس سماعت کے لیے مقرر۔ لاہور ہائی کورٹ کا 1 رکنی بینچ 7 اپریل کو سماعت کرے گا۔ عدالت نے وفاقی حکومت کے وکیل کو 27A کا نوٹ جمع کرانے کی ہدایت کر رکھی ہے۔ عدالت نے کیس میں امریکی نژاد سید اقتدار حیدر کی فریق بننے کی درخواست منظور کر رکھی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے صوبہ بھر میں نئے سہولت بازار قائم کرنے کی منظوری دے دی۔ وزیر اعلیٰ کا 13 نئے سہولت بازاروں کے زیر تکمیل پروجیکٹ جلد مکمل کرنے کا حکم۔ سہولت بازاروں کے زیر تکمیل پروجیکٹس کے لیے اگست کی ڈیڈ لائن مقرر۔ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر نوشیرہ، ورکاں، بورے والا، کبیر والا، سانگلہ اور جلال پور میں سہولت بازار بنیں گے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو براہ راست مذاکرات کی پیشکش کر دی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ بہتر یہ ہوگا کہ ایران سے براہ راست بات چیت ہو، کیونکہ یہ تیز تر عمل ہے۔ مصالحت کار کے مقابلے میں براہ راست بات چیت ایک دوسرے کو سمجھنے کا بہتر موقع دیتی ہے۔ مزید کہا کہ ایران مصالحت کاروں کو استعمال کرنا چاہتا تھا، مگر شاید اب ایسا نہیں۔ امریکی صدر نے امکان ظاہر کیا ہے کہ ایران براہ راست بات چیت پر آمادہ ہو جائے گا۔
ट्रंप टैरिफ ने अमेरिकी स्टॉक मार्केट्स का भट्टा बिठा दिया। 2 रोज में सरमायाकारों के खरबों डॉलर्स डूब गए। ट्रंप टैरिफ के ऐलान के बाद अमेरिकी स्टॉक्स में 5 साल की बदतरीन मंदी देखने में आई। डाउ जोन्स में 5%, S&P 500 में 4.6% और नेस्डेक में 4.7% गिरावट देखने में आई। अमेरिकी टैरिफ के बाद चीनी मसनूआत के यूरोपीय मंडियों का रुख करने का भी इम्कान।